اور خدا یہ کہتا ہے قل ان الموت، آئے گی تو موت ضرور، الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تم کو ضرور آ لے گی، چاہے انسان کتنا ہی دور بھاگے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فرق واضح ہوا، موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ ایک موت تم سے ملاقات کرے اور ایک تم موت سے ملاقات کرو۔ جب تم موت سے ملاقات کرو گے تو تیاری کے ساتھ آؤ گے، اور جب موت تم سے ملاقات کرے گی تو غفلت کی حالت میں مارے جاؤ گے۔ تو جب موت کو آنا ہی ہے، آسان سی بات ہے، جب ملک الموت سے ملاقات ہونی ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر تیاری کر لی جائے نا۔ نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، انسان کو ملک الموت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسی موت آئے کہ ملک الموت آ کر ملاقات کرے تو کہے گھبراتے کیوں ہو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کرو۔ اور جب مومن کے سیدھے ہاتھ کی جانب چہاردے معصومین کی زیارت ایک ساتھ کرائی جائے، سوچتا ہوں واقعاً کربلا ایک شہر، کاظمین ایک شہر، سامرہ ایک شہر، نجف ایک شہر، مشہد ایک شہر، مدینہ ایک شہر، معصومین کے مقامات بٹے ہوئے، لیکن سارے معصومین دو ہی مقامات پہ جمع ہوتے ہیں، یا فرش عزا پر یا مومن کی موت کے وقت اس کے سرہانے دہانے ہاتھ لبات پڑے محمد و آل محمد۔ ملک الموت مومن سے کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، گھبرانے کی بات سب چھوٹ رہے۔ ملک الموت مومن سے کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، جن کو چھوڑ کر جاتے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کر لو۔ اور جب مومن کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جاتے تو پھر مومن سے کہا جاتا ہے اچھا اب اگر چاہو تو تمہیں واپس پلٹا دیں۔ چہاردے معصومین کی زیارت کرانے کے بعد مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب اگر چاہو تمہیں واپس پلٹا دیں، تو مومن کہتا ہے کہ واپس جانے کا اب کیا تصور ہو سکتا ہے، ارے جن کے نام پر جیتا اور مرتا تھا جب ان کو دیکھ لیا ہے تو پھر سارے دوست، سارے عزیز، سارے احباب اپنے مقام پر ان کی خدمت میں، ارے کوئی کربلا چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، نجف و سامرہ و کاظمین و مشہد چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، تو اگر چہاردے معصومین ایک ساتھ موجود ہو تو کس کا دل چاہے گا چھوڑ کے آنے کا۔ جب تک مومن کو راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی۔ جب تک مومن کو موت کے لیے راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی۔ اور اس لیے روایت کے جملے، دو طرح کی ہوائیں چلتی ہیں مومن کے سرہانے، ایک ہوائے منسیہ جو اس پر نسیان طاری کر دیتی ہے، بھول جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، ہوائے مسخیہ جو مومن کو سخی کر دیتی ہے، اتنا سخی ہو جاتا ہے کہ نام حسین پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس جان دینے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، آپ ماتم کے علاوہ اگر سینے پر اپنے ہاتھ ماریے تو تکلیف ہوگی، ماتم کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو پیٹیے تو تکلیف ہوگی، لیکن اگر ماتم حسین میں اپنے سینے پر ہاتھ ماریے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عشق حسین کی وہ کرامت ہے کہ تکلیف کی ساری شدت ختم ہو کر راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر سینے پر ہاتھ مار کر تکلیف نہ ہو تو پھر ملک الموت کی قبض روح پر تکلیف کیسے ہو مومن کو، اگر اس سے نام حسین پر جان مانگی جا رہی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی موت کے وقت اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ آیت مخصوص سرکار سید الشہداء کے لیے، اور من مات علی حب آل محمد ان مات شہیدا، شہید کا سردار سید الشہداء۔ اور مومن جب مرے تو شہید، لیکن اگر مومن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موت کی تلخی بہت شدید تر ہے۔
کیا کسی پرندے کو اگر زندہ آگ پر بھون دیا جائے، اگر کسی زندہ کے بدن کی ایک ایک رگ کو الگ الگ کاٹ دیا جائے، اگر کسی زندہ کے لیے ایسی مثال قائم کی جائے جیسے کہ ململ کا باریک کپڑا کانٹوں دار جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچ دیا جائے، تو کس طرح بدن ٹوٹتا ہے۔ عزیزان محترم، اور وہ موت کی سختی غیر مومن کے لیے، مومن اگر ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم کسی مومن کے گناہوں کی بخشش کے لیے موت کی سختی اس پہ وارد کرے تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، اور جب خدا سے ملاقات ہو تو پھر تمام تر گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ لیکن غیر مومن، اللہ اکبر، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ صرف وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت اور مجلس تمام مولا سے مولا موت کی حالت، فرمایا 3 حالتیں ہیں موت کی۔ پہلی حالت موت کی ہے کہ موت موت نہیں ہے بلکہ ایک دائمی ثواب کی خبر ہے۔ دوسری حالت کہ موت موت نہیں بلکہ دائمی عذاب کی خبر ہے۔ اور تیسری حالت موت موت نہیں بلکہ انسان کے نتیجے کو روکا ہوا ہے، معلق ہے اس کا نتیجہ۔ راوی کہتا ہے مولا کی بار میں، مولا یہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا دائمی ثواب کی خبر صاحبان ایمان جو عمل صالح بھی کرتے رہے، اور دائمی عذاب کی خبر ان کے لیے کہ جو ہمارے مخالف اور معاند رہے، کافر اور مشرکین اور منافقین کے لیے۔ مولا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہے تو ہمارا ماننے والا مگر اعمال ہمارے بتائے ہوئے احکام پر نہیں کر سکا۔ ہم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ معلق رہتا ہے۔ فرماتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا کہ 3 لاکھ سال کوئی شخص جہنم میں رہنے کے بعد نکال لیا جائے۔ اللہ اکبر، 3 لاکھ سال آتش جہنم میں رہنے کے بعد نکالا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے۔ موت کی تمنا کیا ہے؟ اس پر صرف ایک جملہ، شاید کہ انسان یہاں خیال کرے موت کی تمنا کا مطلب موت مانگنا، موت کی تمنا کا مطلب موت کی طرف خود سے بڑھنا، تو نہ موت کا مانگنا تمنا موت ہے اور نہ موت کی طرف خود سے بڑھنا تمنا موت ہے۔ اس لیے کہ خودکشی اگر حرام ہے تو شریعت نے زندگی کو اہمیت دی ہے نا۔ زندگی نعمت پروردگار ہے، زندگی خدا کا عطیہ ہے، جتنی انسان کو ملی ہے، جہاں بھی رہتا ہے زندگی کم ہوتی جاتی ہے اپنے مقام پر، جب کربلا میں رہتا ہے تو زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا مگر زائر حسین کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ تو موت کا مسئلہ اپنے مقام پر تمنا موت کیا ہے؟ موت کی تمنا کہتے کسے ہیں؟ موت کی تمنا کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام بغیر زرہ پہنے ہوئے میدان جنگ میں آ جاتے ہوں۔ آپ زرہ پہن کر بھی آتے تھے اور کبھی کبھی زرہ پہنے بغیر بھی آتے تھے، تاکہ دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں، دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں، اور انسان یہ پہچان لے کہ زرہ کے ساتھ لڑنا مولا متقیان کے لیے زرہ کی مجبوری نہیں ہے کہ زرہ پہنیں گے تو جہاد کریں گے، بلکہ زرہ کو شان مل جاتی ہے جب جسم میں مولا متقیان پر آ جاتی ہے۔ تو زرہ کے ساتھ بھی آتے تھے میدان میں اور بغیر زرہ کے بھی آپ میدان میں آئے، اور خاص طور سے وہ شب، مشکل ترین شب جس کا نام الحریر، جنگ صفین میں سفر کا مہینہ، اور مولا متقیان کی دونوں کوہنیوں سے آستین مبارک سے خون ٹپک رہا ہے، اتنا قتال کیا ہے اس شب میں، تو شاید مولا متقیان کے اعتبار سے تاریخ میں اتنی شدید جنگ، اور اس شب میں امام بغیر زرہ پہنے ہوئے تشریف لے آئے۔ کس میں ہمت ہے کہ سوال کر سکے مولا کائنات سے، سوائے معصوم کے کہ معصوم سوال کر رہے تھے معصوم سے کہ بابا زرہ پہنے بغیر؟ ارشاد فرماتے ہیں ہاں بیٹا حسن،
تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے. تمنائی موت کی کیفیت کیا؟ مولا سے پوچھا کہ مولا موت کو پسند کیوں کرتے ہیں اتنا؟ امام فرماتے ہیں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ دنیا میں خدا نے مجھ پر اتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے آخرت کا شوق اتنا شدید ہو گیا ہے کہ جب میرا خدا مجھے دنیا میں اتنا نوازتا ہو تو آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا. میں حیران و پریشان روایت پڑھنے کے بعد کہ آخر یہ مولا کون سے انعام کی بات کر رہے ہیں؟ گھر کچا ہے، روٹی سوکھی ہے، لباس موٹا کھدر کا پہنے ہوئے، تو کون سا انعام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا اکرام ہے؟ وہ کون سا انعام ہے؟ امام پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے میرے لیے انبیاء کے راستے کا انتخاب کیا. اور انبیاء کے راستے کے انتخاب میں کیا مولا متقیان کی شان بیان، خالی ایک جملہ کافی ہے کہ جس گھر میں آئے وہ گھر بھی نبی بنائے، جس قبر میں لٹائے جائیں وہ قبر بھی نبی بنائے. تو انبیاء کا مولا متقیان سے انداز الفت کتنا شدید ہے. اور مولا فرماتے ہیں مجھ پر خدا کا اتنا لطف و کرم کہ موت سے محبت ہو گئی. اور میں تو آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں کہ بس جس سے مولا کو محبت، چاہے وہ موت ہو یا حیات ہو، جس سے مولا کو محبت، اس کے لیے مولائی کو چاہیے کہ پھر مولا جس سے محبت کر رہے ہوں اگر اس سے محبت نہ کر پا رہا ہو تو کم از کم نفرت بھی نہ کرے نا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی جملہ زیارت وارثہ مبسوطہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہونے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کیا زندہ رہے؟ کیا پانی پیتے رہے؟ کیا انہیں خوراک ملتی رہی؟ کیا حالت امن و اطمینان میں رہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ساتھ گیا وہ شہید ہو گیا. اور اتفاق سے آج جمعۃ المبارک کا دن اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، موت کی بات. قل ان الموت الذي تفرون منه. مگر اس کے ترجمے سے پہلے خالی موت پر دو وضاحتیں، اور بہت تفصیلی موضوع ہے، آسان نہیں ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ سلسلہ موت جاری گزاری ہے. ایک مرتبہ ایک قوم نے خدا سے التماس کی تھی کہ پروردگار موت کو ختم کر دے. یہ سب کے سب جمع ہو کر آئے، بنی اسرائیل کا زمانہ، اپنے زمانے کے نبی کے پاس پہنچے، یا نبی اللہ ہم سب کے سب آئے ہیں، خدا سے التماس کیجئے یہ موت کے نظام کو ختم کر دے. ہم پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور ملک الموت ہم سے ہمارے پیاروں کو چھین کے لے جاتا ہے. پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ موت ختم ہو جائے. خدا واقعاً صمد ہے، اسے موت کا بھی کوئی انتظار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو موت دے تب ان کا حساب لے. اس نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں نبی آپ سے کہ موت ختم ہو جائے تو موت ختم ہو گئی، اب موت نہیں آئے گی. بڑے خوش ہو کر قوم کے افراد واپس لوٹے. صرف 100 سال اپنی ہی دعا پر پچھتائے. جب موت نہیں آ رہی تھی اور لوگ موت کی تمنا کر رہے تھے، بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک جوان کا کام کیا رہ گیا کہ کبھی دادا کو، کبھی دادی کو، کبھی نانا کو، کبھی نانی کو موت نہیں آ رہی. بوڑھے ہو چکے، بیمار ہو چکے، نہ بولا جاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے. بہت غور کیجیے گا، پروردگار نے انسان کو بتایا کہ موت بھی اگر بنائی ہے تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے. اگر موت بھی فائدے کے لیے ہو تو پھر کیا پروردگار کی محبت اور بات کیجئے کہ وہ تمام کے تمام افراد 100 سال کے بعد پھر وہ قوم کے جو افراد جوان رہ گئے تھے پھر پلٹ کر آئے اس زمانے کے نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ، پھر آگے واپس ہم غلطی پر تھے، خدا صحیح تھا. اس لیے کہ نظام حیات چل رہا تھا، موت کا نظام رک گیا تھا. جب موت کا نظام رک جائے تو انجام کیا ہوگا؟ خدا سے کہیے کہ موت کے نظام کو دوبارہ بحال کر دے. تو یہ خود قوم کی مانگی ہوئی بات ہے موت. سورہ مبارکہ الجمعہ بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تاکید فرمائی امام نے اللہ کے رسول سے روایت کو بیان کرتے ہوئے. الفاظ تو بڑے سخت ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے جبکہ وہ ہمارا شیعہ ہو
کہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ نماز مغربین سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، اور جمعے کے دن ظہر کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقون کی تلاوت کرے۔ اگر اس نے اس عمل کو انجام دیا تو گویا اس نے رسول خدا کے عمل کو انجام دیا ہے، اور اس کا ثواب اور اس کی جزا یہ ہے کہ خدا پر پھر اس کے لیے جنت کو عطا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔